ہم پٹیالے کی حدود میں داخل ہوئے تو دھوپ ڈھلنے لگی تھی۔ مجھے اپنی یادداشت کے ساتھ اب ظہیر کی رہنمائی بھی میسر تھی، چنانچہ بھٹکے بغیر ہم سیدھے مانک کی کوٹھی کے بند پھاٹک کے سامنے پہنچ گئے۔ میں نے بریک لگاتے ہی ہارن بجایا۔ ہارن کی گونج ابھی ماند بھی نہیں پڑی تھی کہ آہنی پھاٹک کے دونوں ستونوں پر نصب قمقمے روشن ہو گئے۔ میری نظریں پھاٹک کی جالیوں سے نظر آنے والے کوٹھی کے سامنے کے کچھ حصے پر جمی ہوئی تھی۔ کوٹھی کے برآمدے اور احاطے کے قمقمے ابھی روشن نہیں ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ظہیر گہری نظروں سے کوٹھی کی بناوٹ اور محل وقوع کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک دائیں طرف سے ایک لمبا چوڑا بھاری بھرکم شخص 2 نالی شاٹ گن کاندھے سے لٹکائے نمودار ہوا اور پھاٹک کے پاس پہنچ کر اس نے گہری نظروں سے جیپ کا جائزہ لیا۔ میں اسے پہلی نظر میں پہچان چکا تھا، یہ وہی ناری نکیتن کا گورکھا چوکیدار تھا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مانک نے اسے دونوں لڑکیوں کی پہرےداری کے لیے خصوصی طور پر یہاں تعینات کیا ہے۔ گورکھے کی عقابی نظروں نے بھی مجھے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، کیونکہ اس نے چھوٹے دروازے سے باہر نکل کر پچھ گچھ کیے بغیر پھاٹک کھول دیا۔ اس نے یقیناً مانک کے کہنے کے مطابق ایسا کیا ہوگا، لیکن میرے ساتھ ظہیر کی موجودگی اس کے لیے غیر متوقع رہی ہوگی، اس لیے وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ جواب میں اسے ظہیر کی طرف سے بھی خوشمگی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، جو اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ پھاٹک کھلتے ہی میں جیپ چلاتا ہوا اندر لے گیا اور احاطے میں ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آیا۔ ظہیر بھی میرے ساتھ تھا۔ میں گورکھے کو مانک کو بلا کر لانے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ برآمدے میں کھلنے والے مرکزی دروازے میں جنبش ہوئی اور وہ مجھے باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس پہنچا اور گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اس نے ظہیر سے ہاتھ ملاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے لہجے میں رعونت کا تاثر بھرتے ہوئے کہا، یہ گوتم ادھیکاری ہے، عہدے کے اعتبار سے ہمارے فائنانس مینیجر، لیکن دراصل میرے جگری یار ہیں۔ اتنی بھاری رقم کے ساتھ تنہا آنے کی پتا جی سے اجازت لینے کے لیے گوتم کو باڈی گارڈ بنا کر لانا پڑا۔ ظہیر نے مصافحہ کرتے ہوئے مانک کا ہاتھ غالباً کچھ زیادہ ہی زور سے بھینچ ڈالا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر کرب کے آثار دکھائی دیے۔ ظہیر نے اس کا ہاتھ گرفت میں رکھتے ہوئے کہا، تم سے ملنے کا بہت ارمان تھا مانک جی، سنا تھا نفع نقصان ہر کاروبار کا حصہ ہوتا ہے، شکر ہے ایسے بیوپاری کا دیدار بھی نصیب ہو گیا جو کبھی گھاٹا نہیں کھاتا۔ مانک کو ظہیر کے طنزیہ لہجے میں پنہا نفرت کا خدا جانے کس حد تک ادراک ہوا، لیکن ذہنی یا جسمانی اذیت کے تحت وہ بہرحال کسمسایا ضرور تھا۔ میں نے ان کے درمیان پروان چڑھتی 2 طرفہ پسندیدگی کے ظاہر ہونے سے پہلے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا مناسب سمجھا۔ میں نے کہا، مانک جی کب تک یہاں ٹھنڈ میں کھڑا رکھیں گے؟ اندر چلیں، میں اپنا مال وصول کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ آپ کو بھی اتنے سارے نوٹ گننے میں کافی وقت لگے گا۔ ظہیر کی فولادی گرفت سے بمشکل ہاتھ چھڑا کر مانک کھسیانے لہجے میں بولا، ہاں سرکار، اندر چلیں، وہ دونوں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے لیے منتخب کردہ کردار کے مطابق ظہیر نوٹوں والی پوٹلی اٹھائے میرے پیچھے پیچھے کوٹھی میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ گورکھا باہر ہی رہ گیا ہے۔ ہم اس نشست گاہ میں پہنچے جہاں مانک سے گزشتہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے ہمیں نشستوں پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میرے اشارے پر ظہیر نے نوٹوں کی پوٹلی اسے تھما دی۔ نوٹوں کا وزن محسوس کرتے ہی مانک کے چہرے پر رونق بڑھ گئی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، رقم ہمارے سامنے گنو اور مال ہمارے حوالے کر دو، لیکن ذرا جلدی، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ مانک نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا، ابھی لیں سرکار، وہ دونوں بالکل تیار ہیں، میں نوٹوں پر ایک نظر ڈال لوں پھر انہیں لے کر آتا ہوں۔ اس نے پوٹلی سے نوٹوں کی گڈیاں نکالی اور پھر جلدی جلدی گنتی کرنے لگا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ اتنی دیر میں رخسانہ اور جمیلہ کو بلوا دو، لیکن میں نے کچھ دیر مزید صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ البتہ میں بخوبی بھانپ سکتا تھا کہ ظہیر پر ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا ہے۔ اگر میری طرف سے روک نہ ہوتی تو وہ جانے کیا کر گزرتا۔ میں اس دوران میں کوٹھی کی اندرونی صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پچھلی مرتبہ ایک خادم مجھے یہاں دکھائی دیا تھا، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھر میں کسی اور فرد کی موجودگی کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بالآخر مانک مطمئن ہو گیا۔ وہ نوٹوں کی گڈیوں کو بغچے کی شکل میں دوبارہ لپیٹ کر اٹھا اور مسرور لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا، آپ بس 5 منٹ انتظار کریں، میں ابھی ان دونوں کو ساتھ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نوٹوں کا بغچہ بغل میں دبائے کوٹھی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ عین اسی وقت ظہیر اپنی نشست سے بے آواز اٹھا اور دبے پاؤں مانک کے پیچھے چل دیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ رکتا یا نہ رکتا مانک ضرور خبردار ہو جاتا۔ اسے مانک کے پیچھے پیچھے غائب ہوتے دیکھ کر میری دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی، جانے وہ کیا خبر لانے والا ہے۔ کہیں مانک کی نظروں میں آ گیا تو خامخواہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔
ظہیر نے واپس لوٹنے میں لگ بھگ 2 منٹ لگا دیے۔ یہ وقت میرے اعصاب پر کافی بھاری رہا۔ اس کے چہرے پر جوش اور مسرت کے ملے جلے آثار تھے۔ میں اس سے صورتحال پوچھنے ہی والا تھا کہ اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اضافہ کیا۔ اسی اثنا میں ہمیں اندر کہیں ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مالک نے کسی کو کچھ کہا، تاہم اس کے الفاظ ہماری سمجھ میں نہ آ سکے۔ کچھ دیر مکمل سناٹا رہا۔ دھیمے دھیمے قدموں کی چاپیں ہمیں سنائی تھیں۔ پہلے مالک نشست گاہ میں داخل ہوا اور پھر رخسانہ اور جمیلہ نے اندر قدم رکھا۔ انہوں نے حسب سابق خود کو چادروں میں اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ صرف چہرے دکھائی دے رہے تھے جن پر تناؤ نمایاں تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور چہرے کھل اٹھے۔ ظہیر پہلی بار ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ اندازہ لگانے میں مشکل نہ ہوئی کہ ان کے غیر معمولی حسن سے مروب سا ہو گیا تھا۔ مانک نے قدر ناز کے ساتھ مجھے مخاطب کیا، کہا آپ کی امانت حاضر ہے بہادر سنگھ جی، میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو؟ اس کی بات ابھی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نشست گاہ میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ میں نے چونک کر دیکھا، مانک کے چہرے پر شدید کرب اور اذیت کے آثار تھے۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ منہ کے بل پختہ فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تبھی مجھے جمیلہ کے ہاتھ میں موجود پستول دکھائی دیا۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں منہ کے بل فرش پر ڈھیر تڑپتے ہوئے مانک پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے غالباً اس کی کمر پر پستول کی نال جما کر گولی چلائی تھی، لہٰذا نشانہ خطا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مانک کی کمر سے ابلتا لہو بھی گولی کے کارگر ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع انداز میں رونما ہوا کہ مجھے فوری طور پر سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ ظہیر کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن اس نے مجھ سے پہلے خود کو سنبھال لیا اور اپنا ریوالور نکال کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی یہی حاضر دماغی شاید ہمیں بچا گئی، کیونکہ گولی چلنے کی آواز سنتے ہی گورکھا چوکیدار بھی اپنی 2 نالی شاٹ گن اٹھائے اس طرف دوڑا چلا آیا تھا۔ تاہم اندھا دھند اندر نہیں گھسا تھا، بلکہ برآمدے ہی میں چیخ چیخ کر مانک سے پوچھ رہا تھا کہ سب تو ٹھیک ہے نا۔ اچانک اس کے حلق سے نکلنے والی ایک کربناک آہ ہمیں سنائی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی بھاری چیز پختہ زمین پر گری ہو۔ چند ہی لمحوں کے بعد ظہیر فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے نشست گاہ میں داخل ہوا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ برآمدے میں کیا مارکا پیش آیا ہوگا۔ میں نے اس کے شانے سے لٹکی شاٹ گن دیکھی تو تصدیق بھی ہو گئی۔ ظہیر نے اپنے مخصوص انداز میں آنکھ مارتے ہوئے مجھے کہا، ایک اور بندوق ہاتھ آ گئی ہے بھیا جی۔ لیکن میں اس دوران جمیلہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جو ابھی تک پستول تھامے مانک کو گھور رہی تھی، جو فرش پر 2-4 بار ہاتھ پاؤں پٹکنے کے بعد ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے جسم سے بہنے والے خون سے فرش پر اچھا خاصا تالاب بن گیا تھا۔ میں نے ڈپٹنے کے انداز میں جمیلہ کو کہا، اب پاگلوں کی طرح تماشا کیا دیکھ رہی ہو؟ دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر اس طرف آ جاؤ دونوں۔ جمیلہ میری بات سن کر گویا خواب سے چونک اٹھی۔ اس نے میرا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے غصہ تلاش کر رہی ہو، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہو گیا۔ مجھے اس کے مقابلے میں رخسانہ زیادہ حواس باختہ دکھائی دی۔ خدا جانے وہ اپنی چھوٹی بہن کے خوفناک ارادے سے واقف تھی بھی یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے جمیلہ کی اس غیر متوقع حرکت پر پہلے شدید غصہ آیا تھا۔ اس نے ہمارے طے شدہ منصوبے کی ایسی تیسی کر دی تھی، لیکن مجھے فوراً ہی ادراک ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب اس پر ناراض ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ صورتحال مزید بگڑنے سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تبھی ظہیر نے قدرے ہیجان بھرے لہجے میں کہا، آپ انہیں سنبھالیے، میں باہر کا جائزہ لیتا ہوں۔ امید تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے فائر کی آواز پاس پڑوس تک چلی گئی ہو۔ کوئی صورتحال جاننے کے لیے چلا آیا تو مشکل ہو جائے گی۔ ظہیر کے باہر جانے کے بعد میں نے دونوں لڑکیوں پر باری باری نظر ڈالی اور پھر جمیلہ کو مخاطب کر کے تیکھے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کیا حرکت کی تم نے جمیلہ صاحبہ؟ لگتا ہے تم عقل سے بالکل فارغ ہو۔ میں نے تمہیں یہ گن اپنی حفاظت کے لیے دی تھی، خامخواہ کسی کو گولی سے اڑانے کے لیے نہیں۔ وہ غالباً سرزنش کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ نہایت تحمل سے میری بات سننے کے بعد دھیمے احترام آمیز لہجے میں بولی، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں جمال بھائی، لیکن اگر میں موقع ملنے کے باوجود اس غلیظ آدمی کو مزید لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرنے، ان کے سودے سے کمائی ہوئی دولت پر عیاشی کرنے کے لیے زندہ چھوڑ جاتی تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی اجازت اور مرضی کے بغیر یہ قدم اٹھا لیا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہوتے ظہیر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن کو مخصوص انداز میں گھما کر اطمینان دلایا کہ سب ٹھیک ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں باہر کی صورتحال کی طرف سے بے فکر ہو کر پوری طرح جمیلہ کی طرف متوجہ ہو گیا اور نرمی سے کہا، خیر تم نے جو کیا اچھا کیا،
हम भी इसे इसी अंजाम से दो चार करने वाले थे, लेकिन हम तुम दोनों को किसी महफूज ठिकाने पर पहुंचाने के बाद ये काम करते। फिर मैंने जहीर से कहा, यार अब हमें अभी और इसी वक्त अपने दूसरे वाले मंसूबे पर अमल करना है, यानी इस खबीस को दी हुई रकम समेटो और यहाँ से निकलो। जहीर ने कहा, फिक्र न करें जमाल भाई, मैं तो पहले ही आगाज कर चुका हूँ, आप बस देखते जाएं, मैं चंद मिनट में मामला निपटा दूंगा। वाकई मेरे देखते देखते उसने मानिक की खून आलूद लिबास की तलाशी ली और फिर एक बड़ी सी कुंजी निकाल कर फातिहाना अंदाज में मुझे दिखाई। उसने खून में लिथड़ी वो कुंजी मानिक ही के लिबास से साफ करके मुझे मुखातिब किया, हमारी अमानत हमारा इंतजार कर रही है। मैंने रुखसाना और जमीला की कैफियत का जायजा लिया। उम्र में बड़ी होने के बावजूद रुखसाना मुझे निस्बतन ज्यादा हरासा और सरासीमा दिखाई दी। मुझे लगा वो मानिक की लाश पर नजर डालने से बचने की कोशिश कर रही थी, जबकि जमीला बदस्तूर पिस्तौल थामे बेनियाजी से खड़ी थी। मैंने रुखसाना को कहा, आप दोनों यहीं रुकें, हम चंद ही मिनट में वापस आते हैं। वो महज हाँ में सर हिलाकर रह गई। अलबत्ता जमीला ने पिस्तौल लहराते हुए चटाख से कहा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं यहाँ मौजूद हूं ना। मेरे लबों पर मुस्कुराहट देखकर रुखसाना ने आंखें चुरा ली थीं। मैं उसे मजीद शर्मिंदा करने की बजाय जहीर के पीछे चल पड़ा। वो उसी कमरे की तरफ जा रहा था जिसमें मानिक नोटों की पोटली उठाए दाखिल हुआ था। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर एक बड़ी सी तिजोरी पर पड़ी। जहीर इस असना में उसके पास पहुंच चुका था। मेरा दिल तेजी से धड़का। अगर इस कुंजी से कुफल न खुला तो क्या होगा? इतनी मजबूत तिजोरी तोड़ने में तो दांतों पसीना आ जाएगा। उसने बावाज़े बुलंद बिस्मिल्लाह पढ़कर कुंजी तिजोरी में कुफल के शिगाफ में डाली और एतमाद से घुमा दी। उसे जरा भी जोर न लगाना पड़ा। कुंजी आसानी कुफल में घूम गई। जहीर ने कुंजी वहीं लगी छोड़कर तिजोरी का धाती हैंडल पकड़कर घुमाया। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और हैंडल खींचने से तिजोरी खुल गई। अंदर नजर पड़ते ही हमें अपने अदा किए हुए नोटों वाली सुर्ख पोटली सामने ही रखी दिखाई दी। जहीर ने वो निकाल कर मेरे हवाले कर दी और एक बार फिर तिजोरी की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने उसे चौंकते देखा। वो सीधा हुआ और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, जमाल भाई जरा करीब आकर गौर से देखें, यहाँ तो अच्छा खासा खजाना मौजूद है। उसकी दावत कबूल करते हुए मैं आगे बढ़ा और सचमुच मेरी भी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो तिजोरी अंदर से हमारे अंदाजे से ज्यादा कुशादा निकली। सामने वाले दरमियानी हिस्से में एक तरफ बड़े नोटों की बहुत सी गड्डियां तरतीब से रखी हुई थी, दूसरी तरफ जेवरात के कई छोटे बड़े मखमली डिब्बे ऊपर नीचे रखे हुए थे, जबकि कई गोल और लंबूतरे से डिब्बे भी वहां मौजूद थे जिनमें चूड़ियां और कंगन रखे गए होंगे। यही नहीं, तिजोरी में कई खाने भी बने हुए थे। अल्लाह जाने उनमें क्या कुछ मौजूद होगा। मुझे जहीर को कुछ कहना न पड़ा। वो तेजी से बाहर निकला। कुछ ही देर के बाद वापस लौटा तो उसके हाथ में किसी तकिए का रेशमी गिलाफ मौजूद था। वो जल्दी जल्दी तिजोरी में मौजूद तमाम मालो मता गिलाफ में डालता गया। तिजोरी खाली होने पर उसने कुंजी घुमाकर उसे एक बार फिर मुकफ्फल किया और उस बड़े से बोखचे को गर्दन से थामे वापस मुड़ा। चलें जमाल भाई, काम हो गया। हमें वापस आते देख कर दोनों बहनों ने गोया इत्मीनान का सांस लिया। मैंने कहा, चलें जनाब, मोहतरमा जमीला के कारनामे ने ये जगह हमारे लिए फंदा बना दी है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से फरार होना है। जमीला ने एक बार फिर शर्मिंदगी का इजहार किया। इस असना में जहीर मानिक की लाश की एक बार फिर तलाशी ले चुका था। उसके लिबास से बटवे के अलावा एक भरा हुआ पिस्तौल भी बरामद हुआ। जहीर ने मुझे दिखाकर दोनों चीजें अपने लिबास में छुपा लीं। जीप की तरफ बढ़ते हुए हम चौकन्ना नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते रहे, लेकिन कोई खतरे वाली बात नजर न आई। जहीर ने एक कोने की तरफ इशारा किया। मैंने गौर से देखा तो वहाँ गुरखा चौकीदार मुंह के बल फर्श पर ढेर नजर आया। इस तमाम अरसे के दौरान मैंने जहीर को जिस कदर समझा था, उस मुशाहिदे की रोशनी में उस गुरखे की जिंदगी की उम्मीद रखना बेसूद था। वो अपने खिलाफ कम से कम चशमदीद गवाह छोड़ने का कायल था। लिहाजा रिवॉल्वर के दस्ते के साथ उसने यकीनन शॉटगन का बट भी गुरखे की मोटी खोपड़ी पर बजाया होगा। दोनों लड़कियों को माले गनीमत के साथ जीप की अकबी नशिस्तों पर बिठाने के बाद मैंने जीप की ड्राइविंग सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट किया। इस दौरान में जहीर ने आहनी फाटक खोल दिया था। मैं जीप को रिवर्स करके बाहर लाया। जहीर ने फाटक के दोनों पट जोड़े और तेजी से मेरी साथ वाली सीट पर आ बैठा। उसने अपना रिवॉल्वर गोद में रखा हुआ था। इस दौरान मैं आसपास का गहरी नजरों से जायजा लिया। नीमाबाद इलाके में दूर दूर तक कोई हमारी नक्लो हरकत का जायजा लेने वाला दिखाई न दिया। गाड़ी जैसे ही रवाना हुई, जहीर ने आवाज़े बुलंद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। पटड़ी पार करके शहर की तरफ जाने की बजाय मैं ट्रेन की पटड़ियों के साथ साथ चलने वाली सड़क पर जीप दौड़ा रहा था। कुछ देर के बाद हम रेलवे कॉलोनी में से गुजरे। उसके बाद सनती इलाका आ गया।
کئی کارخانوں کے درمیان بے مقصد چکر لگانے کے بعد ایک پھاٹک سے گزر کر میں ایک بار پھر شہر کی حدود میں داخل ہوا۔ اگلے نصف گھنٹے تک میں پٹیالہ شہر کی مصروف سڑکوں پر جیپ گھماتا رہا۔ بالآخر قلعہ مبارک کے پاس سے گزرنے کے بعد میں نے جیپ اندازے سے شہر سے باہر جانے والی مصروف سڑک پر ڈال دی۔ میرا رخ بائیں طرف تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ ظہیر میری اس بے وقت کی آوارہ گردی کا مقصد سمجھ گیا ہوگا۔ مجھے مایوسی نہ ہوئی۔ اس نے مطمئن لہجے میں کہا، اب کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی ماہر سے ماہر کھوجی بھی اب ہمارا سراغ نہیں لگا سکتا۔ ہم آدھے پونے گھنٹے میں راجپور پہنچنے والے ہیں۔ وہاں سے جیپ بائیں طرف جانے والی جی ٹی روڈ پر موڑ لینا۔ اس پر چلتے ہوئے ہم پونے گھنٹے میں سرہند اور سوا گھنٹے میں اپنی منزل منڈی گوبند گڑھ پہنچ جائیں گے۔ امید ہے ناصر بھٹ نے سارے انتظامات مکمل کر لیے ہوں گے اور وہ بے تابی سے ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ ظہیر کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے محض اندازے سے یہ راستہ پکڑا تھا جو خوش قسمتی سے بھٹکانے کی بجائے سیدھا منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنی آواز اتنی دھیمی رکھی تھی کہ ان کی گفتگو ہم تک نہ پہنچ پائی۔ وہ دونوں یقیناً شدید اعصابی تناؤ کا شکار ہوں گی۔ مانک کی کوٹھی پر ہم جو کچھ کر آئے تھے اس کے پیش نظر ان کی یہ کیفیت عین فطری تھی۔ طرح طرح کے ہنگاموں سے بار بار نبردآزما ہونے کا عادی ہونے کے باوجود خود میرے اعصاب بھی کس قدر کشیدہ تھے۔ شاید ظہیر کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت رہی ہوگی، لیکن راجپور پہنچنے کے بعد میں نے جیسے جیپ جی ٹی روڈ پر گھمائی، ہم دونوں ہی تناؤ سے آزاد ہوتے چلے گئے۔ یقیناً رخسانہ اور جمیلہ بھی بالآخر اب اطمینان اور اعتماد محسوس کر رہی تھیں۔ ان کی باہم گفتگو اب گاہے گاہے ہمارے کانوں میں پہنچ رہی تھی۔ ایک خیال آنے پر میں نے رخسانہ کو مخاطب کر کے پوچھا، یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں نے مانک کے گھر پر اس گرکھے پہرے دار کے علاوہ کوئی اور ملازم بھی دیکھا تھا؟ اس نے اپنی آواز بلند رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہمیں دوپہر کو کھانا کھلانے کے بعد گرکھے چوکیدار کی زیر نگرانی ناری نکیتن کی گاڑی میں یہاں لایا گیا تھا۔ شیامک نامی ملازم نے ہمیں وہاں پہنچایا تھا اور پھر وہ گاڑی واپس ناری نکیتن لے گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ ڈرائیور شیامک ناری نکیتن کا پرانا ملازم ہے؟ اس بار رخسانہ کی بجائے جمیلہ نے جواب دیا، بولی، وہ صرف ڈرائیور نہیں ہے، آپ اسے ناری نکیتن کا نگران سمجھ لیں۔ مانک کی غیر موجودگی میں وہاں کے سارے معاملات وہی سنبھالتا ہے، البتہ اسے عورتوں کی خرید و فروخت کا اختیار نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل خوشی سے دھڑکا۔ مانک کی اچانک ہلاکت سے پیدا ہونے والی الجھنیں دور ہونے کی کچھ امید پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، مانک کی طرح مٹھو سنگھ اس شیامک پر بھی پورا اعتماد کرتا ہوگا؟ میرے مطلب اسے بھی تو مٹھو سنگھ اور مانک کے اس کالے دھندے میں رازدار کی بھی حیثیت حاصل ہوگی۔ رخسانہ پر یقین لہجے میں بولی، ہاں، بلکہ عملاً تو سارے معاملات شیامک ہی چلاتا ہے، مانک تو بس حکم دیتا ہے۔ خریداروں کو لانا اور ناری نکیتن میں موجود مال دکھانا، سرکش لڑکیوں پر تشدد کر کے راہ راست پر لانا، دیگر ملازمین اور ناری نکیتن کے انتظامی معاملات سنبھالنا، یہ سب شیامک ہی کرتا ہے۔ مانک کی طرح وہ بھی مٹھو سنگھ سے ٹیلی فون پر رابطے میں رہتا ہے۔ میں نے محتاط لہجے میں پوچھا، کیا وہ تم بہنوں پر بھی تشدد کرتا تھا؟ جمیلہ نے جواب دیا، نہیں، ہمارے بارے میں ان سب کو خاص ہدایات تھیں کہ کوئی ہم پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے اس معاملے میں مزید تفصیلات بعد کے لیے چھوڑ کر پوچھا، ناری نکیتن میں آپ دونوں کے علاوہ مزید کتنی عورتیں قید تھیں؟ کیا ان میں مسلمان عورتیں بھی ہیں؟ رخسانہ نے کہا، ہمیں ناری نکیتن میں قید باقی عورتوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے یقین سے کہنا مشکل ہے۔ میرے خیال میں وہاں کم از کم 10-12 خواتین ضرور موجود ہوں گی، ان میں یقیناً مسلمان بھی ہوں گی۔ ان میں سے کئی اپنی مرضی سے بھی وہاں مقیم ہیں، جن کو اکثر روزانہ شام کو باہر بھیجا جاتا تھا، البتہ ہمیں کبھی نہیں کہا گیا۔ میں نے گفتگو کا رخ ایک بار پھر شیامک کی طرف موڑتے ہوئے پوچھا، شیامک کیا وہیں ناری نکیتن میں ہی مستقل رہتا ہے؟ اس بار جمیلہ نے جواب دیا، نہیں، وہاں کی ملازمہ جانکی نے بتایا تھا کہ شیامک اجیت نگر میں سرسوتی مندر کے پاس رہتا ہے۔ وہ روز رات گئے ناری نکیتن کی گاڑی میں اپنے گھر جاتا ہے اور دوپہر کو واپس آتا ہے۔ رخسانہ اور جمیلہ شیامک کے بارے میں جو کچھ بتا رہی تھیں وہ ظہیر بھی بغور سن رہا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ذہن بھی تیزی سے انہی امکانات پر غور کر رہا ہے جو میرے دماغ میں جنم لے رہے ہیں، لیکن اس نے ہماری گفتگو میں مداخلت نہ کی۔ راجپور سے منڈی گوبند گڑھ تک سفر میں ہمیں راستے میں کوئی دشواری یا رکاوٹ درپیش نہ آئی۔